سب سے بڑا اس وقت مسئلہ بنا ہوا ہے بیکاز ایک ٹرانسفر کے بعد پوری اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینیورٹی اوپر نیچے ہو گئی اور 15 نمبر پہ جو جج تھے سرفراز ڈوگر صاحب وہ اب اس وقت سینئر ترین جج بن گئے ہیں اور سر عامر فاروق صاحب جب جائیں گے اب سپریم کورٹ میں تو اب ان کے پاس راستہ ہے کہ وہ چیف جسٹس بھی لگ سکتے ہیں اور اگر سپریم کورٹ میں بھی ان کو لے جانا کوئی چاہے تو وہاں بھی جا سکتے ہیں. لیکن عامر فاروق صاحب آؤٹ گوئنگ چیف جسٹس صاحب نے آج جو ڈیٹیل فیصلہ لکھا ہے جیسے میں پہلے بتا رہا تھا انہوں نے کہا جی آئین خاموش ہے, وہ ٹرانسفر کی بات کرتا ہے, سینیورٹی نیا حلف لینے کی بات نہیں کرتا, اس لیے ان 5 ججز نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے اڑا کے ان کو باہر دے مارا ہے. بات یہ ہے کہ کیا اتنی ہی سمپل بات ہے, کیا آئین خاموش ہے یا چیف جسٹس صاحب خود خاموش رہنا چاہ رہے ہیں اس بات پہ. ہمیں جوائن کیا جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے, یہ جج تھے سندھ ہائی کورٹ کے. السلام علیکم شائق صاحب. جی مائک صاحب جی فرمائیے. سر ون کوشچن, یہ جو کہتے ہیں عامر فاروق صاحب نے فیصلہ دیا ہے کہ آئین خاموش ہے, وہ صرف ٹرانسفر کی بات کرتا ہے, وہ فریش اوتھ کی بات نہیں کرتا, جیسے کہ 5 ججز کہہ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, 4 ججز کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے, وہ کہتے ہیں ٹرانسفر ٹھیک ہے اوتھ وہی ہوگا جو پہلے لیا ہوا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں؟ جی دیکھیے اصل میں اوتھ جو ہے وہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے, اس کی جو ورڈنگز ہے وہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے اور اس میں یہ یقیناً لکھا ہوا ہے کہ ایک صوبے کے لیے نا پرٹیکولر ہائی کورٹ کے لیے نہیں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے ہائی کورٹ کے ججز کے لیے لکھا ہوا ہے کہ آئی ٹیک اوتھ ٹو بیکم اے ہائی کورٹ جج واٹ ایور اٹ از ان دا پروونس آف جو بھی ہے اور پروونسز اور اس کے باغے ڈیش 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 لکھا ہوا ہے. تو اس میں یہ ایمبیگوٹی ہے, یہ نہیں ہے کہ وہ جس کورٹ میں جائیں گے اس کورٹ کا اوتھ لیں گے, یہ نہیں ہے کہیں لکھا ہوا, آئین میں لکھا ہوا. تو پھر بڑا سمپل بات ہے سر, پھر تو بڑی سمپل بات ہے کہ جب وہ اوتھ ہوتا ہے تو اگر پروونسز کی بیسس سے ڈیسائیڈ ہونا ہے تو اسی وقت اسی سینیورٹی طے ہونی چاہیے تھی تمام ہائی کورٹ کے ججز دیکھ کے. اگر اس پرٹیکولر کورٹ کے اندر اس کی سینیورٹی ہوتی ہے اس کا مطلب ہے دیٹ اوتھ is particular to that province, ورنہ میں اگر کل کو کوئی جج آئے گا تو پھر اس کی سینیورٹی اس پہ رائے میں تو دیکھنی چاہیے. پورے پاکستان میں اس وقت اتنے ہائی کورٹ کے ججز ہیں, یہ فلانے نمبر پہ آتا ہے, لیکن اس کی جو آپ سینیورٹی دیکھتے ہیں اس پرٹیکولر کورٹ کے اندر. So that doesn't cover that thing. I think the Ain is very clear on that. Oath is very clear. جی Ain is very clear. دیکھیں ایک جج جب اوتھ لیتا ہے انیشلی جب وہ جج بنتا ہے تو اوتھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں یہاں پہ اوتھ لے رہا ہوں اس کورٹ کے اندر, اس کی سینیورٹی اس دن سے شروع ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد اگر آپ اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں کہیں اور تو اس کی جو سینیورٹی ہے وہ تو اسی ڈیٹ سے ہوگی جو ڈیٹ سے اوتھ لیا ہے اس نے وہاں پر اس کورٹ کے اندر, کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ چاہے کسی اور کورٹ میں جائے گا تو اس کی لیکن سر اس کا انہوں نے سیف گارڈ دیا ہوا ہے نا, انہوں نے کہا اس کی رضامندی چاہیے. اگر میں ولنگ ہوں کہ میں اسلام آباد آنا چاہتا ہوں اور میں اپنی سینیورٹی دینا چاہتا ہوں تو ٹھیک ہے, میری مرضی کے بغیر تو مجھے ٹرانسفر نہیں کوئی کر سکتا. تو اگر میرے ہاتھ میں ہی میری سینیورٹی کا فیصلہ ہے تو پھر تو کوئی قبضہ نہیں ہے اس پہ. نہیں دیکھیے یہاں پہ جو 26 امینڈمنٹ آئی ہے وہاں پہ انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے, جو ابھی جو امینڈمنٹ آئی ہے اس پہ صاف لکھا ہوا ہے کہ جو ہائی کورٹ کا جج جب ٹرانسفر کریں گے آپ اس کی تو اس کی سینیورٹی وہی ہوگی جو اس کی پرانی کورٹ میں ہے, لکھا ہوا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, سو آپ کہتے ہیں کہ ایمبیگوٹی نہیں ہے اس میں؟ کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے ابھی. بہت شکریہ شائق صاحب. یہ میں نے اس لیے شائق صاحب کو زحمت دی تھی کہ ان کا ایک اپوزنگ ویو ہے. جی میں اس میں گزارش کروں کہ شائق صاحب نے یہ ضرور بتایا اور ہم شائق عثمانی صاحب سے سیکھتے ہیں, ان کی بڑی انٹیگریٹی ہے, بٹ انہوں نے یہ ضرور بتایا کہ 26ویں ترمیم کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. 26ویں ترمیم میں نے بھی پڑھی ہے, شاید فواد صاحب نے بھی پڑھی ہوگی, میرے ذہن میں کوئی ایسی شک نہیں آتی جو آرٹیکل 200 کی ٹرانسفر کو 26ویں ترمیم میں کور کرتی ہو. آپ کی اجازت سے ذرا اس بات کو تھوڑا سا کلیئر کر لیتے ہیں. میں اوتھ کا وہ جملہ پڑھ دیتا ہوں. جی جج ہائی کورٹ کے اوتھ میں 2 بلینکس ہیں, ویسے تمام اوتھ لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے آئی بلینک جو بھی نام ہے, ڈو solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan, میں پاکستان کا لوئل رہوں گا, that as judge of the high court for the province of blank. جو پروونس کا نام اگر اب یہاں سے آگے شائق صاحب کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں, اگر اوتھ لیتے ہوئے انہوں نے کہا for the province of Punjab and other provinces, تو یا وہ کر دیتے for the provinces of Pakistan, Punjab and other اگر سب کے لیے ہوتا سب کے لیے تو اب لکھ دیتے provinces of Pakistan.
लाहौर हाई कोर्ट के जज के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो सीडीओ को कोई डायरेक्शन दे। सीडीओ को डायरेक्शन नहीं लाहौर हाई कोर्ट का जज पास कर सकता। सिंध हाई कोर्ट का जज एलडीए को डायरेक्शन नहीं पास कर सकता। और वजह यह है कि उनकी जुडिशियल अथॉरिटी स्टॉप्स एट द बाउंड्री ऑफ द प्रोविंस। जहां पे सूबा खत्म हुआ वहां पे जुडिशियल अथॉरिटी भी खत्म हो गई। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस का खत है उसके अंदर बड़ी सिंपल सी बात है। इसके ऊपर तो कोई एतराज नहीं कि आप आर्टिकल 200 के नीचे एक जज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। 100 बिस्मिल्लाह, उनकी भी कंसेंट है, बाकी सबकी कंसल्टेशन आप कर दें। लेकिन क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल ओथ में ये पावर ही नहीं, उन्होंने कहा था कि मैं लाहौर हाई कोर्ट का ओथ ले रहा हूं, तो उनके ओथ में ही हैज नो अथॉरिटी टू पास डायरेक्शंस अबाउट इस्लामाबाद। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने कहा कि आपको जरूर आप ट्रांसफर करें, लेकिन आप यहां पे फ्रेश ओथ लेंगे। इंटरेस्टिंगली ये बात अब 3 दफा टेस्ट हो चुकी है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ये जब खत लिखा गया तो उनकी कंसल्टेशन हुई प्रेसिडेंट से। कोई पता नहीं चला कि इस सवाल का क्या जवाब दिया, किसी भी चीफ जस्टिस ने क्या जवाब दिया हमें नहीं पता। जब प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन पास किया उसके अंदर भी इसका कोई जवाब नहीं है कि जी ये वजूहात हैं जिस वजह से हम नहीं कवर कर रहे। और आमिर फारूक साहब का भी जो लेटर है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है कि आर्टिकल 200 में फ्रेश ओथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आइन को आपने पूरे को पढ़ना है, सिर्फ आर्टिकल 200 को नहीं पढ़ना, ओथ को भी पढ़ना है, बाकी पावर्स को पढ़ना है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को पढ़ना है कि क्योंकि सूबाई हाई कोर्ट्स हैं तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के तहत काम करती हैं। प्रोविंस की ऑटोनॉमी प्रोविंस की टेरिटरी पे बंद होती है। जो कानूनी आईनी सवाल 5 जजेस ने उठाया था उसका इस वक्त तक तहरीरी तौर तो ये पे मामला कोई जो मेरी इत्तला ये है कि वो इसको चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। जी। तो सुप्रीम कोर्ट में तो जाएगा आईनी बेंच में। आईनी बेंच को हेड कर रहे हैं जस्टिस मीनूद्दीन साहब, जिन पे इन लोगों का एतबार नहीं है। देखिए तो फिर क्या होगा? आपके इसका जवाब जो है ना वो आपके पहले सवाल जो आपने पहले सेगमेंट के अंदर बात की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से मैं गुजारिश करूं वेरी क्विकली वेरी क्विकली। जज के इंडिपेंडेंट या जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होने का सिर्फ एक टेस्ट है कि क्या बतौर जज अगर मैं फैसला कोई करूंगा तो क्या मुझे उसका कॉन्सिक्वेंस होगा या नहीं होगा। जब आप इस मयार पे 26वीं तरमीम और आईनी बेंचेस को टेस्ट करें तो हर बंदे को पता है कि इस नए निजाम के नीचे अगर मैं बतौर जज हुकूमत के खिलाफ फैसला करूंगा तो हुकूमत के पास मेजॉरिटी है कमीशन में भी और कमेटी में भी। अच्छा सोचो, अच्छा होता है इंसान के साथ। अब है अच्छा करो तो आपके साथ भी अच्छा होगा, फिर हुकूमत के साथ अच्छा करो तो आपके साथ अच्छा होगा। मुझे ये बताएं, नहीं कह सकते आपके